بس کی ٹکٹ کیا سستی ہوتی ہے؟ اچھا، کہاں سے، کون سی بس سے آیا؟ اچھا اس بس سے آیا، سیٹ ملی تھی؟ کھڑے کھڑے تو نہیں آئے؟ یا بیگ رکھنے کی جگہ نہیں تھی؟ تھی؟ اچھا، رکتی تھی بس؟ کھانا وانا کھایا تھا؟ کتنے گھنٹے میں پہنچے تھے؟ آپ تھکے آرے پہنچے ہوئے، اب اس جناب کے سوالات کے جوابات دو نا۔ اچھا اتنی لیٹ پہنچی؟ بولا نہیں کوئی ڈرائیور کو؟ پھر کیا ہوا؟ پھر یہاں فیضان مدینہ کیسے پہنچے؟ رکشا نہیں ملا تھا؟ پیسوں کا پیسے نہیں لے کے نکلے تھے؟ اچھا یہاں پہنچ گئے، پھر کیا ہوا؟ نماز ملی نہیں ملی یہاں جماعت سے؟ اس کو جواب دو نا۔ بعض اوقات آدمی دل کرتا ہے چیخ کر بولے گا یار تو چپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹوپی کہاں سے لی؟ کتنے کی لی؟ یہ والی کیوں لی؟ پٹے والی کیوں نہیں لی؟ کپڑا کہاں سے لیا؟ کہاں سے سلوایا؟ اچھا کام کوئی نہیں ہوتا نا، کام کوئی نہیں ہوتا، کوئی اس سے مطلب کی بات ہو، کوئی کام ہو، کوئی پتے کی ضرورت ہو، کوئی کرائے کا معلوم کرنے کی ضرورت ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہوتا یہ کہ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کرنا، خود کو دوسروں کے معاملے سے روکنا، یہ ایک طرح سے مجاہدہ ہے، رکتا نہیں آدمی۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، اپنے کو لگے گا یار کیا بات کریں، وہ میرے پاس وہ مشین ہوتی نا، وہ مشین وہ جو دور سے سن لیتی ہے، وہ مشین آج تک پتہ نہیں کدھر بنی نہیں بنی۔ تو اتنی پنچات اس کو ہم بولتے ہیں نا، اور بیجا چیزوں میں پڑنا، بیجا سوالات کرنا۔ اچھا کیا حال ہے؟ ابو کا نام کیا ہے؟ چلو اب سمجھے۔ کتنی بہنیں؟ اب تجھے میری بہنوں سے کیا لگے یار، کیوں میری بہنوں کے بارے میں پوچھتا ہے؟ بھائی کتنے؟ کیوں بھائی، بھائیوں سے مار کھانی ہے تجھے؟ کوئی تعلق نہیں گھر کا، فیملی کا۔ یہ نارمل تو میں نے یہاں کے حوالے سے بیان کیا۔ یار یہ بیگ لائے اور دوسرا بیگ نہیں ملا تو دے دیتا، لے آتے بھائی۔ بیگوں کی پنچات، لگیج کی پنچات، تو کپڑے کتنے لائے، تو تکیہ کون سا لایا، یہ کیوں لایا، تو وہ کیوں لایا، تو تولیہ کیوں بھول گیا، تو صابن کیوں لے آیا، تو کنگھی کیوں یہ والی استعمال کر رہے ہو۔ اتنے سوالات کرتے ہیں، بعدوں کا آدمی تنگ آ جاتا ہے نا، بولتا ہے یار یا تو کیا، کہاں سو میں، کدھر رہوں، کدھر بیٹھوں، کوئی ایسی جگہ بتا جائے یہ آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ بھاگتا ہے آدمی، اتنے فضول قسم کے سوالات۔ یہ تو یہاں کا ماحول ہے۔ ایک ماحول ہوتا ہے باہر کا، فون کرتے ہیں، بیٹا ابو ہیں؟ جی ابو مصروف ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ مصروف ہیں۔ نہیں کیا کر کیا رہے ہیں؟ کب آئے تھے؟ بتاؤ بیٹا میں گھر کا آدمی ہوں۔ ابھی تو گھر کا آدمی ہے تو گھر پہ ہوتا، فون کیوں کر رہا ہے؟ عجیب قسم کی۔ امی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ کیا پکایا ہے؟ ایسا سوالات۔ ابو نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کب آئیں گے؟ روز لیٹ آتے ہیں۔ اب اس کو جواب دو۔ اتنے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ آدمی کے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آدمی کے حسن اسلام سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، یعنی ان کاموں کو چھوڑ دے جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا۔ آپ اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ آپ کی باتیں سامنے والے کو کورید رہی ہیں، اس کے فیملی میٹر میں انوالو ہو رہی ہیں، اس کی پرسنل لائف میں انوالو ہو رہی ہیں، جو یہ نہیں چاہتا وہ بات اس سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے کم گو ہوتا ہے، نہیں اس کو اتنی بیمار ہے، آپ گئے حضور کیا حال؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو لیا، البتہ تھوڑی بہت ہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، آپ دعا کیجئے۔ نہیں کیا ہوا، رپورٹس کیا ہیں، ایکس رے کیا کہتا ہے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اللہ اب اس کو پورا کلینک لیبورٹری کا چکر لگواؤ، اس کا پھر ڈاکٹر کی فیس پوچھے گا، پھر ڈاکٹر کے اوپر تبصرے کرے گا،
پھر بدقسمت منہ بھر بھر کے غیبتیں کرے گا اور سنو اسے. تو یہ بعضوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں. گھر جائیں گے تو گھر پہ جا کر پنچات کریں گے، سامان، فرنیچر، یہ وہ، بچوں کے معاملے میں تو کپڑوں کے معاملے میں تو پردوں کے معاملے میں تو کلر کے معاملے میں ہزار قسم کی باتیں کرتے ہیں. بعض باتوں کا سر پیر ہوتا ہے، بعض باتیں ویلڈ ہوتی ہیں، بعض چیزیں درست ہوتی ہیں. مثلا کسی گھر میں گئے، اے سی لگا ہوا ہے، اب آپ کو اے سی لینا ہے، آپ نے دیکھا یار اے سی اچھا کام کر رہا ہے، کولنگ اچھی کر رہا ہے، ساؤنڈ بھی ایسا نہیں ہے، سلیم بھی ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، آپ نے ایسے ہی پوچھ لیا یار یہ لینے کا ذہن تو ہے، کتنے کا لیا تھا آپ نے؟ اچھا، تو ایک ریٹ پتا چل جاتا ہے، 1 ٹن کا ہے، 1.5 ٹن کا ہے، 2 ٹن کا ہے، ایک ویلڈ کوسچن ہوتے ہیں. لیکن لینا ہی کچھ نہیں ہے، کرنا ہی کچھ نہیں ہے. ابھی عید کے دنوں میں بھی یہی ہوگا، ہزار قسم کے سوالات ہوں گے، کپڑوں کے بارے میں سوالات ہوں گے، تو آپ جب جائیں گے تو آپ سے سوالات ہوں گے. مگر ہمیں سامنے والے کو جھارنا نہیں ہے. اگر سامنے والا ابو الفضول ہے، انتہائی فضول قسم کی باتیں کرنے والا ہے، یہ یاد رکھے گا ہم نے سامنے والے کو جھارنا نہیں ہوتا. ہم نے غور کر لیتے ہیں یار یہ بیچارے کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کو آتا نہیں ہے، یا اس کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اس نے میری طرح کوئی فیضان مدینہ میں آ کر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں تھیں، شاید اس نے یہ حدیث ہی نہیں سنی، من سماتا نجات، جو چپ رہا اسے نجات پائی، جو چپ رہا اسے نجات پائی. تو ہر بات فضول نہیں ہے، ہر بات بیکار نہیں ہوتی، لیکن بعض سوالات انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، غلط بیانی پر مجبور کر دیتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں سے بندہ ایوائڈ کرے. بچے بیکار قسم کی کسی کی فیملی میٹر میں انوالو نہ ہو. اندر کی باتیں کریدنے کی عادت نکال دیجئے. اپنے بچوں کی بھی تربیت کیجئے کہ گھر کی باتیں باہر نہ کریں. یہ بچوں سے بھی کریدی جاتی ہیں. بچہ کچھ لینے جائے گا تو وہ بھی اس سے بھی کوریدا جائے گا. بچہ رکشے میں جائے گا تو رکشے والا کورے دے گا. اندر اندر سے باتیں نکال دیں. رشتہ داروں کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اندر کی باتیں نکالیں گے. امی نے آج کیا پکایا تھا، کل کیا پکایا تھا، آج افطاری میں کیا پکنے کا موڈ ہے، کل کیا پکایا تھا، سحری میں کیا کھایا تھا، سارا وہ نکلوائیں گے. کوئی اس کا بظاہر ہوتا نہیں ہے. لوگوں کی عبادتوں کے بارے میں غیر ضروری سوالات، غیر ضروری کہ میں قید لگا رہا ہوں، عبادات کے معاملے میں غیر ضروری سوالات کریں گے. تو اس طرح کی غیر ضروری سوالات، فضول سوالات کو سمجھنے کے لیے امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے میٹھے بول. کیا رسالہ ہے؟ اور ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ. یہ 2 رسالے یہ انتہائی مفید ہیں، یعنی کہ بندہ باوقار بن جائے. زبان ہے نا، زبان انسان کا تعارف ہے، یاد رکھیے گا. زبان بھی، میں بھی کی قید کے ساتھ بات، زبان بھی ایک انسان کا بہت اہم تعارف ہے. ایک فلسفر کسی کو کہتا ہے کہ تو بول. کیا کہتا ہے؟ تو بول کہ میں پہچانوں کہ تو کیسا آدمی ہے. جب زبان بولتی ہے نا تو سامنے والے کا تعارف کروا دے. اسے کوئی بات کرتا ہے تو لگتا ہے یار علم کے دریا بہہ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے، خوبصورت باتیں کر رہا ہوتا ہے، دلچسپ باتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات ایک شخص آتا ہے کہیں دعوت وغیرہ میں بیٹھ کے بات شروع کرتا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، ٹیبل کے گرد رش لگ جاتا ہے. باتیں اتنی دلچسپ، بڑی معنی خیز باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ باتیں کر رہے تو ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یار کیا ہے، لوگ بھاگ جاتے. تو ہمیں اس کو بھی لگتا ہے میرے کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. لفٹ نہیں بھائی، بات کرنے نہیں آتی. کب خاموش ہونا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس سے بولنا ہے، کس سے نہیں بولنا. آپ کی بات میں وزن ہوگا تو لوگ بات سنیں گے نا. ادھر ادھر کی باتیں سے تو کوئی نہیں دلچسپی لیتا. جو دلچسپی لیتے ادھر ادھر کی باتوں میں خود ان کے اندر کوئی ایسی خاص چیزیں نہیں ہوتی. تو خاموش آدمی پسند کیے جاتے ہیں، کم گو لوگ پسند کیے جاتے ہیں. اور جب کلام کرے تو پھر عمدہ کلام کرے، بہتر کلام کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں والا کلام کرے، نہ خاموش رہے. کہ جسے کہا گیا جسے خاموشی دی گئی
اس سے حکمت دی جاتی ہے، اس کے قریب ہو جاؤ کہ اس کو حکمت دی جاتی ہے، دانائی دی جاتی ہے، وہ عقل مند کہلاتا ہے۔ تو فضول گفتگو سے بچیے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اور فضول سوالات سے خود کو بچائیں، ایسے سوالات سے خود کو بچائیں جس سے سامنے والا جھوٹ میں پڑ جائے، شرمندہ ہو جائے، بغیر کسی وجہ کے ان کے امتحانات کی تیاری تو جناب وہ نمبرنگ کی پوچھ گیا، جب بیچارہ فیل ہو گیا، اب کس کس کو بتایا میں فیل ہو گیا ہوں؟ بولے یار فیل ہو گیا، کیوں فیل ہوگا؟ پوچھا کیوں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے کیوں فیل ہوا؟ یار اس سے پوچھو جس سے فیل کیا ہے، کیوں فیل ہو گئے؟ اب بتاؤ یار، اب یہ بیچارہ ویسے ہی گھر سے 10 باتیں سن کر آیا، اب تم کو جواب دے گا یہ کہ کیوں فیل ہو گیا؟ کم نمبر ہے، کیوں کم نمبر آئے؟ داخلہ نہیں ملا، کیوں داخلہ نہیں ملا؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، بعض جگہوں پر بعض سوالات ویلڈ ہیں، کرنے کے ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ پر ضرورت نہیں ہوتی، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، اوڑھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، رہنے کے، گھر کے اندر کے، باہر کے، ہزار موضوعات آپ لے لیجئے، ہر سوال ہر ایک سے نہیں کیا جاتا۔ امیل سنت کی میں نے طبیعت دیکھی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، قریب سے قریب ترین اسلامی بھائی کے بھی گھر بار کے معاملے میں ان کو معلومات نہیں ہوتی، کاروبار کے معلومات نہیں ہوتی، ان کی طبیعت میں ہی نہیں ہے۔ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا، کسی کی بزنس لائف میں انٹرفیئر کرنا، کسی نے اگر کوئی دعا کا کہا، کسی نے اگر کوئی پوچھا، کوئی بات بتائی، جتنی بات اس نے کی اس کے مطابق آپ نے جواب دیا اور خاموش، بالکل خاموش۔ تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا۔ لوگ بعض اوقات تعویذات لینے جاتے ہیں نا روحانی علاج کے لیے، ہمارے تعویذات کا باقاعدہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، ان تعویذات والوں سے بھی آپ کو اگر واسطہ پڑے تو پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگ آ کر کتنی باتیں بتاتے ہیں۔ ارے بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی باتیں، بہن کی باتیں، باپ کی باتیں، ماں باپ کے معاملات، بھائی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کھول کھول کر بات بیان نہیں کی جاتی۔ دینا اس نے پھر بھی وہی تعویذ ہے، اس نے دینا وہی ورد و وظیفہ ہے جو میٹر ہے۔ یعنی ہم کسی سے پوچھنے جاتے ہیں تب بھی ہمیں ایسا تمیز نہیں ہوتی کہ ہمیں کتنی بات پوچھنی ہے کتنی بات نہیں پوچھنی، اور جب اپنی بات بتانے بیٹھتے ہیں نا تب بھی یہ نہیں سمجھتے کہ کیا بات بتانی ہے کیا بات نہیں بتانی ہے۔ یہاں اتنے ہزاروں اسلام میں جمع ہو جاتے ہیں نا، تھوڑی بہت دوستی ہو جاتی ہے، تعلقات ہو جاتے ہیں، ارے بھائی میرے گھر کے حالات، اب گھر کے حالات، غربت، پریشانی، قرضہ، باپ تو ماں تو بھائی تو بہن تو سب کے راز، سب کی باتیں کھول دیں گے۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ پریشانی ہے، تکلیف ہے، صرف یہ کہتے ہیں دعا کیجئے گا۔ آپ کو لگتا ہے یہ اس سے میں دعا کراؤں گا تو کچھ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کہہ دیجئے دعا کیجئے اللہ میرے گھر کے حالات اچھے کر دے، ختم۔ میرے گھر والوں کے حالات اچھے کر دے، میرے گھر والے کے حالات اچھے کر دے۔ تو ضرورت کیا ہے بولنے کی کہ میں کس کے لیے دعا کروا رہا ہوں، میرے گھر میں کیا مسائل ہیں؟ ہم کیوں کسی سے اپنی گھر کی اندر کی باتیں ڈسکس کریں؟ اور پھر اگر کرنا ہی ہے تو آؤ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور بنی ہوئی ہے، کئی چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اچھے پہلو پر غور کریں۔ گھر چھوٹا ہے تو صحیح، نہ ہوتا تو طبیعت خراب ہے، کچھ تو صحیح ہے بدن میں، اگر وہ بھی خراب ہوتا تو اچھے پہلو پر غور کریں۔ تو فضول کلام، فضول بحث، فضول سوالات، اور اس میں بھی بعض اوقات گناہوں بھرے سوالات، گناہوں بھری باتیں، کوریدنے کی باتیں، ان کی تمیز پیدا کرنے کے لیے مہربانی کر کے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا بغور مطالعہ کریں، کئی دفعہ مطالعہ کریں۔ ایک چیز سمجھ نہیں ہونا تو کئی بار پڑھنا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا خاموش شہزادہ مختصر سا رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیں، میٹھے بول، تاکہ جب بولیں تو اچھا بولیں، لوگوں کا دل خوش ہو جائے،
لوگ ناراض نہ ہوں، ماں باپ راضی ہوں. تو میٹھا بول کیا ہوتا ہے، اچھی بات کیا ہوتی ہے، یہ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا نہیں بولنا چاہیے، یہ سیکھنے سمجھنے کے لیے میٹھے بول رسالے کا مطالعہ کریں. یعنی کہ دعوت ابھی جو آپ جس ماحول میں نا، معتکفین سے میں عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ جس ماحول میں نا، یہ سمجھے کہ یہ ایک مشق ہے. آپ کو تھیوری بھی دی جا رہی ہے، آپ کو لٹریچر بھی دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک پریکٹیکل ماحول پیدا کروانے کی بھی کوشش کی جائے گی. تو آپس کے ماحول میں اب جب آپ اتنے سینسٹیو ہو جائیں گے نا، اور جب سوچیں گے یار یہ بات پوچھوں، کیوں پوچھوں، کیوں پوچھوں، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، میرا کیا تعلق ہے اس بات سے، نہیں پوچھتا، آپ خاموش ہو جائیں گے. یہ شروع میں آپ کو مشقت ہوگی، غور کرنا پڑے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، کبھی غلطیاں بھی کر جائیں گے. غلطی ہو جائے تو پھر بقصد درود پاک پڑھ لیں کہ وہ کیوں غلطی کی. تو یوں آہستہ آہستہ پھر یوز ٹو ہو جائیں گے. بہت وقت آپ کا بچے گا، اس پورے وقت میں آپ جائزہ لیں گے نا، جو وقت آپ کا بچ رہا ہوگا، آپ کے قرآن کی تلاوت انشاءاللہ بڑھ جائے گی، آپ کے ورد و وظائف انشاءاللہ بڑھ جائیں گے، آپ کے اوراد و وظائف انشاءاللہ بڑھ جائیں گے، آپ کے درود پاک انشاءاللہ بڑھ جائیں گے. آپ کو خاموشی کی برکت سے اور فضول گفتگو اور گناہوں بری گفتگو سے بچنے کی برکت سے آپ کو روحانیت ملے گی، رقت ملے گی، سوز ملے گا، عبادت میں آپ کو مزہ آئے گا، آپ کے پاس ٹائم اسپیس ہوگا، وقت کی بچت ہوگی. بولتے بھی تو وقت تو نکلتا ہے نا، میں بولتا ہی چلا جا رہا ہوں نا، تو وقت بھی تو نکلتا چلا جا رہا ہے نا، وقت بھی تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے نا. مجھے بات کرتے ہوئے کم از کم نہیں تو نہیں کوئی 10 منٹ سے 12 منٹ تو ہو ہی گئی ہوں گی، جیسے زیادہ ہو گئی ہوں گی. بول رہا ہوں وقت تو جا ہی رہا ہے نا، لیکن اب میں نے اس وقت کو استعمال کر کے ضائع کیا اس وقت کو، یا اس وقت سے میں نے کچھ ریٹرن لیا ہے. اللہ قبول کر لے، مجھے نیت اچھی نصیب ہو جائیں تو انشاءاللہ مجھے اس کا ثواب ملے گا نا. آپ سن رہے ہیں، اگر آپ اچھی نیت سے سن رہے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا نا انشاءاللہ. تو یہ وقت جو ہم خرچ کر رہے ہیں، وقت خرچ کیا جاتا ہے نا، تو جیسے رقم فضول خرچ نہیں کی جاتی، اس طرح وقت کو بھی فضول خرچ نہیں کیا جاتا. جس طرح رقم ضائع نہیں کی جاتی، وقت کو ضائع نہیں کیا جاتا. تو یوزفل پرسنالٹی بنے، سوچنے والے شخصیت بنے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کتنا بولنا ہے، کتنا نہیں بولنا. ہاتھ میں تسبیح رکھیں، ڈیجیٹل تسبیح رکھیں، کوئی بھی تسبیح رکھ لیں، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ ورد و وظائف پڑھ سکیں، اوراد و وظائف پڑھ سکیں، درود پاک کی کثرت کر سکیں. اور ویسے ہی آپ مسجد میں، تو مسجد کے ویسے ہی ہم کو آداب ملوز رکھنے پڑیں گے، اور رکھنے چاہیے، تاکہ یہاں پر بیجا دنیاوی گفتگو نہ ہو جائے، ہنسی مذاق نہ ہو جائے، اور قہقہ نہ لگ جائے. جب آئیں تو پھر پائیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، سوالات شرعی حوالے سے سیکھنے سمجھنے کا یا موقع ملے وہ کریں. تو ہم اپنے آپ کو فضول گفتگو، بیجا سوالات، غیر ضروری سوالات، غیر ضروری کسی کے معاملات میں پڑھنے سے ہم خود کو بچائیں گے. اس کی کوئی نیت ہے نہیں ہے؟ نیت ہے، تھوڑا ہاتھ اٹھا کر دی نیت اچھی کیا کریں، اور ذہن بنایا کرے کہ نہیں یار، اچھا غور کیا کریں کہ یار یہ جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں میرے میں ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فضول گفتگو، گناہ بری گفتگو سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت
ضرور فرمائیں مفت کا ثواب ہے، اسے ہرگز ترک نہ کیا جائے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، افطار کرنا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ افطاری سامنے آ گئی، مسجد کے اندر ہیں آپ اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ملے گی شرعاً افطار کرنے کی۔ البتہ ثواب کے لیے نیت کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ہم بھلے افطار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام رفیق زہری ہے، میں کھڑا در زہری محلے سے بات کر رہا ہوں۔ سوال ہے حضرت صاحب سے کہ کیا ہمیں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمارے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں یا گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ حضرت صاحب اس سوال کا جواب مجھے عنایت کر دیں۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بیماریاں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی بخار نے سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور بھی امراض، درد سر خاص کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمتوں میں حاضری دیا کرتا۔ تو یعنی یہ کسی کو بیماری ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کرتا تھا اس لیے اب یہ پھنسا ہے۔ بیماریاں ترقی درجات کا باعث بھی ہوتی ہیں، درجے بڑھاتی ہیں۔ انبیاء کرام کو بیماری تو ظاہر درجے بڑھانے کے لیے تھی۔ کربلا والوں کو جو آزمائشیں آئیں کیسی آئیں، کیا بیماری اس کا مقابلہ کرے گی؟ درجے بلند کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ کہ بیماری آتی ہے اور گناہوں کے سبب بھی بیماریاں، پریشانیاں، مصائب و آلام آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ اس کے لیے کوئی متعین ہوتا ہے درجہ، گریڈ آخرت کا، تو وہ اپنے اعمال سے وہ نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے اور یوں اس کو وہاں پہنچاتا ہے۔ بعضوں کے بیماریوں تکلیفوں کے ذریعے گناہ معاف فرما کر اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، آخرت میں وہ صاف ستھرا ہو کر پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت عملی ہے، اس کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، پر وہ ایسا اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہے وہ کرتا ہے، اس پر کوئی روک نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے فیس بک پیج پر، عید کی تیاری کے لیے شوہر سے زبردستی پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ عید کی تیاری بولتے کس میں؟ یا عمدہ کپڑے پہننے کا نام تو عید نہیں ہے، عمدہ غذائیں کھانے کا نام تو عید نہیں ہے۔ عید تو یوم تشکر ہے، شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ماہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور ایکسٹرا عبادتوں کا ہمیں حکم دیا۔ جیسے روزہ ایکسٹرا ہے، سارا سال نہیں ہوتا، تراویح ایکسٹرا ہے، سارا سال نہیں ہوتی۔ تو جن لوگوں نے یہ کوششیں کی، محنتیں کی، ریاستیں کی، ان کے لیے خوشی کا دن عطا کیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس دن مغفرت عام ہوتی ہے، عید کی رات لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں اس کو۔ تو اب یہ کہ یہ آیا ہے یوم شکر۔ اچھا، اب عید کی جو اصل مطلب عبادت ہے وہ عید کی نماز ہے۔ اس میں یہ سادہ کپڑے پہنیں گے بغیر پریس کیے ہوئے، شلوار کرتا یہ پہن کر آتے ہیں، اور پھر اپنے زوم فاسد میں یہ عید مناتے ہیں الٹے سیدھے ڈیزائنوں والے، الٹی سیدھی ڈیزائنوں والے فینسی کپڑے پہن کر۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ عید کا انداز یہ تھوڑی ہے۔ عید کی نماز مین عبادت ہے جو سارا سال نہیں ہوتی، 2 بار ہوتی ہے سارے سال میں،
عید کی نماز اس میں جتنا کرنا ہے نا آدمی کو، عمدہ لباس، اسی کے لیے غسل، اسی کے لیے ناخن تراشنا، اسی کے لیے بال بنانا، اسی عید کی نماز کی تیاری یعنی مین ہے کہ اس کے زینت، اس کے لیے بندہ لے اچھا عطر لگائے، اچھا جو سب سے قیمتی لباس ہے گھر میں، شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، باگڑے بلے والا نہیں، سنت کے مطابق ہو، وہ لباس پہنے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، عید کی نماز پڑھے، اور وہ سارا دن ہے وہ مبارکباد دینا ہمارا رائج ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے، اس میں گلے ملتے ہیں لوگ، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے۔ تو یہ سورج غروب ہونے تک یہ عید ہے، لیکن خوشیاں منانے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے مرد عورت مختلط یعنی مکس ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے وہ موت کے کنویں اور اس کے کنویں اور یہ مطلب گیم ہوتے ہیں، اور بالکل یعنی کہ گناہوں بھرا جو ماحول بنتا ہے عید کے دن، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے عید منانا، اس کے لیے شاید وہ ضد کرتی ہوگی کہ مجھے پیسے دو، ورنہ عورتوں پر تو عید کی نماز بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اسلامی بہنیں بھی عید کے دن عمدہ کپڑے بھلے پہنے، تو یہ عمدہ کپڑے پہننا مرد ہو یا عورت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور عمدہ وہی عمدہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، جو سنت کو رد کر رہا ہے وہ چاہے سونے کے تار سے سلا ہوا ہو، وہ عمدہ نہیں ہے، بلکہ سونے کے تار سے سلا ہوا ہوگا پھر اس کے احکام تو اور مزید سخت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ عید کی حقیقت کو اگر ہم سمجھیں، عید کی روح کو سمجھیں، تو یہ ساری جو ضدیں ہو رہی ہیں یا سارے جو یہ رونقیں ہیں نا، یہ تقریباً سب کے سب باطل رونقیں عید کی، حقیقی رونق وہی میں نے جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا، اللہ وہ ہم کو نصیب کر دے کہ ہم عید کو اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے، خوشی کا اظہار کریں، مبارکبادیاں دیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماہ رمضان عطا کیا ہم کو، ایسی بڑی نعمت عطا کی جو ہماری مغفرت کا سامان لایا، جہنم سے آزادی کا سامان لایا، اور رحمتیں برستی رہیں۔ تو یہ ہے مطلب عید۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر بچوں کے لیے اپنے لیے کپڑے وغیرہ لینے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں یا کچھ اور ایسا معاملہ کرنا ہے، تب بھی اگر کرنا بھی ہے تب بھی شوہر سے لڑائی جھگڑا یا ضد بحث کرنے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی؟ صرف ریکویسٹ کر سکتی ہے، کیا درخواست، کرنا؟ بالکل ضد نہیں کر سکتی، جھگڑے نہیں کر سکتی، شوہر پر واجب بھی نہیں ہے کہ ان سب کو عمدہ عمدہ کپڑے پہنا ہے، جب خود اس پر پہننا بھی عمدہ عمدہ واجب نہیں ہے، ایک مستحب امر ہے، جو جائز ہو سنت کے مطابق وہ لباس پہنے، جو سب سے عمدہ ہو، نیا بھی ضروری نہیں ہے، جو گھر میں اگر نیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو گھر میں سب سے عمدہ ہو وہ پہن لے۔ دیکھیں، موجودہ حالات میں مزید جو مہنگائی اور آمدنیوں کے مسائل لوگ مردوں کے ساتھ اسپیشلی ہیں، تو اس میں گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے بڑوں سے جو مرد ہیں، حضرات ہیں جو کماتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بعض اوقات پوزیشن مضبوط نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا ہوتا، تو چلو چھوٹی موٹی چیزیں اگر اس نے بچوں اور گھر والوں کے لیے کچھ ایسی کر بھی دی تو اس پہ پریشر ڈالنا، اس کو مطلب کہ تکلیف دینا، اس کے بجائے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بیچارے بہت تکلیف میں ہیں، تو ہر سال مطلب یہ تو مہنگائی تو بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور اس کے مطابق وہ آمدنیاں تو بڑھتی نہیں ہیں، تو گھر والوں کو بھی چاہیے، فیملی ممبرز کو چاہیے کہ وہ ایک میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور نرمی پیار اور محبت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ لڑائی جھگڑا کر اور منہ چڑھا کر آپ کون سی عید کی خوشیاں منا لیں گے؟ ایک دوسرے کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے خوشی داخل کر کے عید کی خوشی منائیں۔ صلو علی الحبیب۔ اگر وہ شوہر مجبور نہیں بھی ہے، جی تنگ دستی نہیں ہے، تب بھی ضد کرنا، جھگڑے کرنا، یہ کوئی اس کا مطلب اجازت ہے ہی نہیں، اس کی مرضی یہ نہیں دیتا، وہ مائی باپ ہے۔ النساء الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے نا یہ عورتوں پر حاکم ہے، تو حاکم کے سامنے جھگڑے نہیں کرنا، نہیں کیے جاتے۔ دنیا کا اور حاکم ہوتا تو جیل میں ڈال دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ ابھی یہ حاکم ایسا ہے کہ آپ کو جیل میں تو نہیں ڈالتا، سزا تو نہیں دیتا، بیچارہ مطلب ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہوگا جب آپ ضد کرتی ہوں گی، تو ایسا نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال یہ آیا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں عبادت میں قوت حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب ہم
کھانا عام دنوں میں کھانے لگتے ہیں، نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا، کہ نماز میں وسوسے نہ آئیں۔ اگر یہ کیفیت روزے میں ہو تو کیا کریں؟ نماز جماعت تیار ہے، کھانا تیار ہے، بھوک غالب ہے، تب تو کھانا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن روزہ تو ہے ہی روزہ، اس میں تو کھانے کی اجازت ہے ہی نہیں، وسوسے کائے کو آئیں گے؟ روزہ جو رکھا ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں آدمی اخلاص اگر چاہے تو پا سکتا ہے، لیکن جب تک کسی کو بتا ہی نہیں روزے کا پتہ نہیں چلے گا۔ نماز تو لوگ دیکھ لیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ایسی، یعنی اس میں کتنا بندہ مخلص ہے کہ یہ روزہ رکھنے والا اکیلا ہے، بالکل کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس سے منہ سوکھ رہا ہے، نہیں پی رہا، کیسا مخلص بندہ ہے روزہ رکھنے والا؟ کیوں نہیں پی رہا؟ اس کا ذہن اللہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے کہ روزے میں پانی نہیں پیوں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا، نہیں پی رہا۔ تو یہ روزہ بہت، یعنی کہ اس میں اخلاص جو ہے نا بہت ممکن ہے، چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو، لیکن بس ہم سے رہا نہیں جاتا، خود اپنے منہ سے ڈنکے بجاتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زکوٰۃ کتنے پاکستانی روپیز پر واجب ہوتی ہے؟ اس کا تو روز کا نصاب بھی چینج ہو سکتا ہے۔ اصل 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ معیار ہے، یعنی یا تو 7.5 تولہ سونا پورا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی رقم ہو، یعنی اتنی رقم ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہے اور وہ ضرورت کے علاوہ ہو۔ تو ابھی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ آج کل اس کی کیا قیمت ہے، تو جتنی بھی قیمت ہوگی 52.5 تولہ چاندی کی اتنی رقم زکوٰۃ کا نصاب بنے گا۔ صحیح فرمایا آپ نے، روز بڑھتے رہتے ہیں، دام گھٹتے رہتے ہیں سونے چاندی کے، تو یہ اس دن جو قیمت ہے وہ ویلڈ ہوگی، ظاہر ہے رقم، تو اس لیے رقم تو بتائی نہیں جا سکتی۔ ماشاءاللہ۔ منافق کی نشانیاں کیا ہیں یہ پتہ کرنا تھا۔ اچھا، وہ جو میں نے پہلے جو عرض کیا اس کا ایک تھوڑا تتمہ کر دوں میں، کہ وہ شوہر سے بیوی جھگڑتی ہے، اس میں یہ تتمہ کرنا تھا کہ شوہر یا باپ کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو عید کے اچھے کپڑے، عیدی، اپنے بچوں کی امی کو بھی عیدی، اچھے کپڑے، اچھے کھانے کی فیسلٹیز دے کر ان کی بھی دلجوئی کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے وہ صرف وہ مرد کی سائیڈ لی تھی، لیکن یہ اخلاقی مشورہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بہت سارے کام ہم اسے کر رہے ہوتے جو واجب نہیں ہوتے، فرض نہیں ہوتے، لیکن ہم اخلاقاً، مروتاً، معاشرتی انداز کی وجہ سے، حسن معاشرت کے طور پر ہم کر ہی رہے ہوتے نا۔ اور عید کے دن تو ابھی مرد کو سمجھانے کی اتنی حاجت بھی نہیں ہے، یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، بچوں کو خوب نوازتے ہیں، اور ماشاءاللہ بچوں کی امی کو بھی نوازتے ہوں گے۔ یہ تو شاذ و نادر کو ہزاروں لاکھوں میں ہوتا ہوگا جو عید کی خوشیاں نہ خود مناتا ہوگا نہ منانے دیتا ہوگا۔ رمضان منائے یا نہ منائے، عید کی خوشیاں ضرور مناتے، رمضان سے پہلے عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہوں گے۔ ہاں، درزیوں کے پاس اس وقت ہاؤس فل ہوگا، جو درزی معیاری درزی ہوتے ہیں، یہ نہیں لیں گے آپ کے کپڑے، ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوگی، اور یہ اپنا امیج بھی خراب نہیں کریں گے۔ کوئی ایسا وہ چلتا پھرتا درزی لے گا، سب کے لے گا، عید کے دن اس کو ڈھونڈتے رہو۔ معیاری درزی ایسا نہیں کرے گا کہ پھر اس کا نام خراب ہو جائے گا، اس نے عید سے پہلے دیے نہیں، یہ میرا گمان ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ عید کی تیاری ہم لوگ پہلے ہی کر لیتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے اس میں، کپڑے پہلے سلوا لینا عید کے لیے۔ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ رمضان منائے نہ منائے عید مناتے ہیں، تو یوں مطلب گھر میں مٹھائی کے ڈبے بھی آتے ہیں، اور یہ سب پروڈکشن بھی مٹھائی کا بڑھ جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر پھر بھی کوئی ایسا ہے کہ وہ تھوڑا ہاتھ تنگ کرتا ہے عید میں، تو ایسا نہ کرے کہ اس سے گھر میں نفرتیں بڑھیں گی، بچوں کا ذہن خراب ہوگا کہ میرا باپ
بڑا ظالم ہے، ہم پر مطلب ہم کو کپڑے نہیں اچھے دلائے، اس کے بچے نے، میرے دوستوں نے، سب نے عمدہ کپڑے پہنے اور میرے یہ کپڑے، تو یہ تھوڑا اس کا دل ٹوٹے گا. پھر دل تو ٹوٹے گا غیر محسوس طریقے پر، اس کے دل کے اندر اپنے باپ کی نفرت جگہ بنائے گی، اور یہ آہستہ 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 یہ بڑھتی جائے گی. تو یہ اس کو بھی سمجھا کریں، بچوں کو خوش رکھا کریں، بچوں کی امی کو خوش رکھا کریں، تو آپ کا گھر جو ہے نا وہ امن کا گہوارہ بنے گا. بلکہ ایسے موقع پر پاپا والدین حیات ہوتے ہیں، تو اگر اللہ نے کچھ وسعت دی ہے تو ماں باپ کے لیے بھی خوشی کا کوئی ایسا سامان کرے، کیونکہ بعض اوقات والد صاحب کما نہیں پا رہے ہوتے، بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں اور ماں بھی بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی ایسا خوشیوں کا سامان بالکل، یہ تو اولاد. یعنی یوں اپنے کہے کہ پہلے ماں باپ کو بھی نوازنا چاہیے. بلکہ اللہ نے دیا تھا غریب پڑوسیوں کی طرف بھی نظر کر دیں تھوڑی. بہت سے ایسے رئیس لوگ ہیں، ایسے پیسے والے لوگ ہیں کہ پورے پورے محلے کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں. بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ڈاکوؤں کے لیے، کیا کرے بیچارے، یا رشوت کے لیے دینے کے لیے ہوتا ہے. یہ کیسے رائے خدا میں جائے گا؟ یہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے وہ غریبوں کا خیال رکھیں، سیدوں کو دیں، سادات کرام کو. کہ کئی ایسے سادات کرام ہوتے ہیں بیچارے بالکل یعنی کہ وہ زبان نہیں لاتے کہ ہم مطلب یوں. ایسوں کو اگر آپ جانتے ہو تو ان کو بھی آپ کیا نوازیں گے؟ یہ ان کا نوازنا ہے کہ آپ کی قبول کر لیں سوغات. تو سمجھا کریں، ان کے نانا جان کو خوش کر دیں. بھلے کوئی کروڑوں پتی سید ہے، اس کو بھی ہم تحفہ دیں گے نا، ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے نا، اپنا بیڑا پار ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا لیلۃ القدر میں صدقہ کرنے سے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ 83 ایئر. ایک سوال باقی تھا، یہ دوسرا ہو گیا. اور عرض یہ کرنی تھی کہ جو میں نے وہ عورت اور شوہر اور یہ جو عرض کیا تھا، اگر اس کا مدنی گلدستہ بنائے نا تو میں نے جو تتیمہ کیا ہے نا وہ مت بھولنا ڈالنے، ورنہ وہ اس سے وہ اسلامی بہنوں کو احساس محرومی ہوگا. یہ تو بالکل یعنی کہ ہماری تو ہمدردی کی تھی، اب میں ذہن میں آیا تو پھر نکل گیا، پھر یاد آ گیا. پھر چلو یار یہ دیکھیں دونوں پہلو میں نے عرض کر دیے. اگر بنا ہے تو مدنی گلدستہ دونوں شامل کیا جائے. اچھا انشاءاللہ پہلے کوئی سوال ہوا تھا ابھی، منافق کی نشانیاں، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، وعدہ کرنا تو اس کا خلاف کرنا، امانت میں خیانت کرنا. اچھا جھوٹ کی یعنی منافق کی نشانیاں بہت ہیں. ایک روایت میں 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، شاید یہ 4 میں نے عرض کر دی. اب اس میں بھی 4 میں ایک یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت گالیاں بکتا ہے. تو یہ بہت ساری ہیں. علامہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری کتاب ہے صفت النفاق کے نام سے، جس میں منافقین کی نشانیاں ہیں. جیسے انصار سے بغض رکھنا، مولائے کائنات رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا، اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا، اور بہت ساری نشانیاں مختلف احادیث میں موجود ہیں. 83 سال. میں دوبارہ سوال کر لیتا ہوں، کیا لیلۃ القدر میں صدقہ کرنے سے 83 سال یعنی 83 ایئر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ یہ انہوں نے پڑھا ہوگا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر، تو اس کے بنتے 83 سال، 83 سال کیا، تو 83 سال یہ رائج نہیں ہے بولنا. لیلۃ القدر میں جو ہے نا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو یہ 83 سال سے بہتر ہے عبادت کا ثواب. اب وہ صدقہ کرنا ہو یا کسی سے میٹھا بولنا ہو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہو، یا نوافل پڑھنا ہو، درود شریف پڑھنا ہو، کسی کو معاف کر دینا ہو، اپنے روٹھے ہوئے رشتہ دار سے آگے بڑھ کے صلح کر لینا ہو، ساری نیکیاں جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر. یہ مثالیں اس لیے دی کہ ہمارے یہاں صرف نوافل پڑھنے واقعی ہٹ نفلیں پڑھ رہا ہوں، چپ بچے کو چپ کرا، سمجھتی نہیں ہے اتنے نفل پڑھنے میرے. یہ اس سے پھر اس طرح ثواب نہیں کمایا جاتا کہ خالی نفلیں پڑھنا ثواب ہو، ایسا نہیں ہے. جو بھی نیک کام کیا، اور یہ ہر وقت کے لیے، لیلۃ القدر ہی کے لیے نہیں ہے.
اور لیلۃ القدر کی تو کنفرمیشن ہمیں ہوتی کب ہے؟ تو اس لیے مطلب اگر وہ لیلۃ القدر ہے ہمارے حق میں ہمیں مل گئی ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات. آج آنے والی رات 23ویں شب ہے. تاک راتوں میں زیادہ چانس ہوتا ہے رمضان شریف کے آخری عشرے، آخری 10 دن کی تاک راتیں 21، 23، 25، 27، 29 میں یہ چانس ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو. جیسے کہ امیر سنت نے نماز نفل وغیرہ اور لوگوں کے ساتھ دل جوئی اور ان کی خیر خواہی کا ایک جھلک بیان فرمائی. مجھے ایک حدیث یاد آئی بابا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی قریب آ کر بیٹھ جاتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نماز مختصر فرما دیتے اور اس سے ارشاد فرماتے کہ کیا تیری کو حاجت ہے؟ اللہ پھر جب اس کا کام ہو جاتا یا جو بھی معاملہ تو ہو جاتا اور جب وہ چلا جاتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پھر سے نماز اپنی آغاز فرما دیتے. سبحان. کیا انداز تھا ہمارے ہاں تو یار ہائے ہائے انتظار کروا کروا کے ہم لوگ تو یار تھکا دیتے ہیں، کہ مانے مایوس کر دیتے ہیں، کیا مایوس کر دیتے ہیں بیچاروں کو یار. اب یہ سوچتے ہوں گے یہ باتیں تو بڑی میٹھی میٹھی کر رہا ہے، خود بھی تو یہی کر رہا ہے، اب میں یار ہزاروں کو کیسے مطلب ملوں اور ان کی دل جوئی کروں. صحیح بات ہے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے. جب تک میرے بس کا روگ تھا نا، میں بس کے اندر نہیں تھا، بس میرے اندر تھی، سمجھے؟ ہاں بالکل، یعنی کہ ہر وقت ڈبل 12 گھنٹے میری سروس تھی، یوں کہہ سکتے ہیں اپنے. اور یہاں تک کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا، مجھے بولتا تھا جب میں نور مسجد امامت کرتا تھا کہ آپ یہ لکھ کے بورڈ لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی. کیا ہر وقت مطلب جو بولتا ہے، اے مولانا ذرا تعویذ لکھ دے، تو آپ تعویذ لکھ دیتے ہیں. اے مولانا میری دادی بیمار ہے، دم کر دو، تو آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں. یار یہ وہ جو چاہتا ہے آپ کو ہر نماز کے بعد گھیرتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے اور باتیں کرتا رہتا ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا، یعنی یہ میں نے اپنے طور پر اضافی کچھ باتیں کی کہ ایسا ہی تھا انداز میرا. تو میں نے کہا میں وہ اتنا بڑا آدمی تھوڑی ہوں یار کہ پلیٹ لگا کے لکھ دوں عصر کے بعد ملاقات ہوگی. میں اس کو ٹال دیتا تھا کیا. تو اس طرح مطلب کہ ایک دور میرا یہ تھا. جنازہ ہو گیا کہیں، یعنی دری بچھا کر لوگ بیٹھے ہوتے نا تعزیت کے لیے، تو میں گزرتا تو جا کے بیٹھ جاتا سلام کر کے. پھر پوچھتا ہے کس کا انتقال ہو گیا؟ اس کے والد کا. تو پھر سرکتا اس کے پاس جا کر اس کی تعزیت کرتا. وہ چلو بھائی وہ یہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یہ پڑھو اور وہ دعا کرو، اس طرح میں کرتا تھا شروع میں. تو اس طرح ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کو الحمدللہ ترقی ہوئی اس انداز سے. اور لوگ پوچھتے ہوں گے یار یہ کون مولانا ہے، اتنا ہوتا کہ تعزیت کی اس نے، تو سب جانتے تھوڑی ہوتے تھے اس وقت میرے کو، تو یوں پتہ چلتا ہوگا. یہ خیر میری اس وقت یہ نیت نہیں ہوتی ہوگی، ایک مطلب میری عادت تھی کہ میں یوں لوگوں کی اس میں کرتا تھا حساب کتاب. مریضوں میں ہاسپٹلوں میں دیکھنے جاتا تھا، کسی مریض سے تو میری ایسی ترقی ہوتی تھی میں روز جاتا تھا ہاسپٹل اس کو دیکھنے کے لیے. ایسا بھی ہوا ہے میرا. اور میلوں چل کر، پیدل چل کر، اتنے تھوڑی پیسے ہوتے تھے کہ میں بس میں جاؤں. تو یوں بھی ہوتا تھا، بس میں بھی جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، سمجھے. تو یہ سب اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے نا اور کچھ کام کرنا ہے تو میں نے جو عرض کیا نا، اگر یہ اچھی لگے نا یہ باتیں، واہ واہ سبحان اللہ، اور میری سیرت کا حصہ بنا کر اور لوگوں کو مجھ سے متاثر کرنے کے بجائے اپنی سیرت کے اندر اس کو داخل کرے. میری واہ واہ کرنے سے گزارا نہیں ہے. آپ کو مطلب اپنی سیرت میں داخل کر کے مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہے اور خود بھی جنت کی طرف بڑھنا اور ان کو بھی پکڑ کر لے جانا ہے جنت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگوں کی دلجوئی کرنے کی عادت آہو تو یہ بھی ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے جو امیر سنت نے فرمایا کہ بڑی راتیں آتی ہیں تو اس طرح میں گھر میں دیگر جگہوں پر رشتہ داروں میں اگر ہم صلہ رحمی، حسن سلوک، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر ان عادتوں کو بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہائے ہائے، یہ محبوب بھائی ہیں. تیرے دوسرا سوال کرتا ہوں، کیا
शब कदर को भी किस्मत के फैसले, शब कदर में भी किस्मत के फैसले होते हैं? शब कद्र, वो एक तो 15 शाबान से 15 शाबान जो है, शब बरात, उसके लिए भी एक कौल है, शब कद्र वही है लैलतुल कद्र। तो अब जो लैलतुल कद्र है उसमें फैसले होते हैं, तो शब बारात के लिए भी अकवाल है, और लैलतुल कद्र के है लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। तो हमारे यहाँ तो शब बारात में भी अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद से ही 14 शाबान को सिलसिला हो जाता है शुरू। 14 शाबान को रोजे भी तादाद ईसाई भाइयों की रखती है, ईसाई मैंने भी ज़ाहिर रखती होंगी, और रात भर हमारा सिलसिला होता है कम व बेश। उस दिन फजर भी हम जल्दी पढ़ते हैं कि रात जागे हुए फजर पढ़ के आराम कर लें, चाहे तो इशराक तक रुके, और इशराक चाश भी पढ़ने वाले पढ़ते ही होंगे। क्या आखिरी 3 दिनों का एतिकाफ कर सकते हैं? 3 सेकंड का भी एहतिकाफ कर सकते, तो 3 दिन का क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये रमजान का भी कर मुबारक, सकते हैं। रमजान हाँ मुबारक। बिल्कुल, 1 सेकंड का भी एहतिकाफ कर सकते हैं, रमजान शरीफ में भी, रमजान के अलावा भी। नफल एहतिकाफ है तो 3 दिन का भी हमारे यहाँ बाज लोग करते हैं, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अब चारों तरफ उन दिनों ईद की तैयारी की बातिल रौनकें ज्यादा होती हैं, बेपर्दगियां, मखलूत औरतें मर्दों से बाजार पटे पड़े होते हैं, और माज़अल्लाह बस बड़ा अजीब माहौल बन जाता है। तो इससे तो बेहतर है अल्लाह के घर में बंदा पड़ा रहे यार। बल्कि चांद रात भी ईद की हम तो यही तरगीब देते हैं कि मस्जिद में हो, सैकड़ों हजारों इस्लामी भाई शायद मस्जिद में वक्त गुजारते हैं, सो जाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और फिर ईद की नमाज पढ़ के बाहर निकलते होंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ तो फैज़ान मदीना में तो अल्हम्दुलिल्लाह रौनक होती है रात को, ईद की चांद रात भी मदनी मुदाकरा भी होता है। हम यही मशवरा देते हैं कि बाहर न निकलो, बाहर की रौनकें, कहीं आपने जो रमज़ान शरीफ में एहतिकाफ में कमाया है उसके लिए कोई मुज़िर असरात ना छोड़े, नुकसान ना पहुंचाए उसको। और जो ईद की रात, चांद रात की भी अपनी इबादत के फजाइल है, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे उस दिन इसके दिल नहीं मरेंगे, जो चांद रात को इबादत करेगा, शब बेदारी करेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। ये मालूम कर रहे हैं कि मेरे घर वाले मुझसे तो खुश हैं। अच्छा, वो माफी चाहता हूँ, वो 83 साल का जो बता रहे 83 साल, तो उसका वो किताब में अपनी फैज़ान रमज़ान में ये लिखा है कि 1000 माह के 83 साल नहीं बल्कि 83 साल 4 माह बनते, और तो यूं 83 साल 4 माह से भी वो रात बेहतर है। अब कितनी बेहतर है वो तो रब जाने, उसके बताए से उसके महबूब जाने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने जो 83 साल को 1000 माह का इस हिसाब के बदले अभी जो मैंने जुमला बोला है ना, वो उसमें एडिट कर लीजिएगा इंशाअल्लाह सर। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, क्या शान है आपकी। ये सवाल ये कर रहे हैं कि मेरे घर वाले मुझसे तो खुश हैं लेकिन मेरे बच्चों की अम्मी से खुश नहीं है, क्या करें? कि सासबों के मसाइल होंगे, अक्सर जो ताली बजती है ना, दो हाथ से बजती है। अब वो सास है वो शफकत करे, और जो बहू है वो अपनी माँ की तरह उसकी खिदमत करे, तो इंशाअल्लाह मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो निसाब की अमाउंट आ गई है कि जिस पर ज़कात का जो निसाब बनता है, पाकिस्तान का जो निसाब है आज की तारीख का वो 45,675। आज 28 मई है 2019, 22 रमज़ान मुबारक 1440 से हिजरी। जो निसाब का जो अमाउंट है वो ज़कात के निसाब का
وہ 45,675 روپے 45,675. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو بعض مختلف ممالک اور وطن عزیز کے مختلف شہروں سے آئے ہیں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے، آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے، دیگر عاشقان رسول لیہ میں جو عاشقان رسول سن رہے ہیں، اور اسی طرح سردار آباد میں جو ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ہم داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم پہ ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک جناب شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی عیدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سوال ہے میرا، فرما رہے تھے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ نشانی بھی ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے.
ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کا آگے سے کسی نے وعدہ کیا پیسے دینے کا، اس نے وہ اسی پیسوں کی نسبت سے آگے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو فلاں دن پیمنٹ دوں گا، جہاں سے اس کو پیمنٹ ملنی تھی اس کو وہاں سے پیمنٹ نہیں ملی، تو اب وہ اس سلسلے میں کیا کرے گا؟ اگر آگے وعدہ خلافی بھی اس کی ہوگی تو وہ کیا گناہ گار ہوگا؟ وعدہ خلافی کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ کیا لوگ اٹھ رہے ہیں شاید وضو کرنے جا رہے ہوں گے، اگر آپ کو ایسا یقین ہو وضو ٹوٹنے کا کہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، ورنہ خالی وہم وسوسے کہ بہت دیر ہو گئی وضو شاید ٹوٹ گیا ہوگا، تو اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا۔ بات پوری سن لے، بہت اہم سوال ہوا ہے۔ وعدہ خلافی کی تعریف یہ ہے کہ وعدہ کرتے وقت یہ طے ہو کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں میں نے کرنا نہیں ہے، کل پیسے دوں گا، اور ذہن میں یہ ہو میں نے دینے تھوڑی ہے، کل پھر ٹرکا دوں گا اس کو، تو یہ وعدہ خلافی کی صورت ہے۔ اگر وعدہ کرتے وقت بالکل ذہن میں 100% تھا کہ میں نے یہ کام پورا کرنا ہی کرنا ہے اور وعدہ کیا، اور پھر کوئی عذر ہو گیا نہیں کر سکا، وعدہ خلافی نہیں ہے، اور یہ سوال کیا گیا اس میں عذر موجود ہے، اس کے ذہن میں جو تھا کہ یہ ملے گا میں دے دوں گا، اب آئے نہیں کہاں سے دے گا، یہ وعدہ خلافی نہیں۔ اچھا، بلکہ اس میں تو اتنی رعایت ہے کہ وعدہ کرتے وقت پکا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، بعد میں ارادہ بدل گیا اور اس نے وہ نہیں کیا، تب بھی وعدہ خلافی کا یہ گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اب مشورہ کہ وعدہ کر لیا تو اب ارادہ بدل گیا، تو ارادہ بدلنے کی صورت میں اس کام کو ترک نہ کر کے بلکہ وہ کام کرے، ورنہ لوگوں کو آپ سے شکایت ہوگی، آپ سے نفرت ہوگی، آپ کی غیبت کریں گے کہ یہ وعدہ کر کے پھر جاتا ہے، حالانکہ شرعاً آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی کہ ارادہ بدل گیا، تو لیکن لوگ آپ کو برا بھلا بولیں گے، تو اس لیے وہ جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں۔ ویسے عوام ویسے بھی تو بولتے ہیں مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، تو اسی پر قائم رہیں، ایک ہی زبان رکھیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات واقعی ایسی بات آ جا گئی ہوتی ہے یا مجبوری آ گئی ہوتی ہے کہ آدمی نہ کرنے کا ہی ذہن بنا لیتا ہے کہ یار اب یہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کو یہ پتا ہے کہ نہیں بھی کروں گا تو مجھ پہ کیا الزام آئے گا، پہلے تو میری نیت تھی، تو وہ اگر کچھ بھی نہیں ہی کرنا یا نہیں پہنچنا نہیں آنا تو اسے اطلاع دے دے، ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی انتظار میں رہ جاتا ہے اور وہ مسئلہ چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے تو وہ اس کی اتنا وہ کیئر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، تو سامنے والے کو بدظن ہونے سے بدگمان ہونے سے بچانے کی بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے ارادہ نہیں ہے، بعض صورتوں میں ہر صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نہ بنتی ہو، تو بتانے میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ بہتر صورت نکل آئے۔ بالکل بتا دینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں وہ بہت ساری ٹھنڈک ہو جائے گی، بتا دیں گے تو۔ اچھا، اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار میں اگر بتاؤں گا نا کہ میں نے کہا تھا میں آؤں گا اور اب ارادہ بدل گیا، تو یہ ضد کرے گا، نہیں آپ کو آنا پڑے گا، اور کنوینس کرے گا۔ یا بعض اس کا حل بھی ہے، میں حل بتا رہا ہوں اس کا، جس سے کہ اب وہ میں نے کسی کو ٹائم دیا، اب ارادہ بدل گیا، اب میں فون کروں کہ یار میں نہیں آ سکوں گا، میری کچھ یوں ہو گیا یوں ہو گیا، نہیں آپ آ جائیں، یہ مہربانی آپ کی، میں نے لوگوں کو جمع کیا ہوا آپ کے نام پر ہو جا رہا ہے، وہ تو ول کرے گا بیچارہ، اس میں مجھے کیا چاہیے کہ آپ کو آگے کر دیا جائے، مثال کے طور پہ کہ آپ اس کو اطلاع کر دیں کہ یار میں نہیں آ سکتا، آپ سے کیا بحث کرے گا، ایک مثال دی، تو کسی کے ذریعے مطلب کہلوا دے، اور پھر بھی میں نے کہا نا کہ پورا زور لگا دے کہ بھلے ارادہ بدل گیا، وہ کام کر گزرے جو اس نے وعدہ کیا ہے، اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو۔ جیسے آپ نے بھی مثال دی نا کہ لوگ جمع کر لیے، اگر ایسی جگہ ٹائم دیا ہے کہ جہاں اس کو پتا ہے کہ لوگ جمع ہوں گے اور کسی کے نام پر لوگ جمع ہوں گے، اور وہی تو اگر اس کو معذرت کرنی ہے، ایکسکیوز کرنی ہے، تو پھر ایک دو دن پہلے اتنا وقت پہلے کرے کہ اس کے نام پر وہ لوگ میں اینڈ ٹائم پہ ارادہ تبدیل ہوا کیا یہ الگ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ارادہ تبدیل ہوا اور نہیں گیا، وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہے، لیکن جو اس کا پھجیتا ہوگا
जो तजलील होगी, एतमाद भी खराब होगा। एतमाद खराब होगा, लोगों में बातें बनेगी कि बेभरोसा आदमी है, वादा करता है, वादा खिलाफ आदमी है, मैंने इतना खर्चा किया, ये डेकोरेशन किया, वो किया, ये किया, दरिया बिछाई, मैंने ऐसे ऐसे मेहमानों को लाया और फुला को भी मैंने तैयार किया इसके नाम पर, तो बिल्कुल इससे खार खाता था और आता नहीं था। मैंने कहा तू यार इसकी सुन तो सही, इंशाल्लाह तेरे दिल को चोट लगेगी और देखना तेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। यार उसको भी लाया और ये नहीं आया, अब तो वो ज्यादा खिलाफ हो जाएगा। तो इस तरह के नुकसान बहुत है जो कहा और ना करने के, इसलिए कर ही लेना चाहिए। यानी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को बिलखुसूस इन बयान करदा मदनी फूलों पर बहुत ज़्यादा इस पर इनको सख्ती से अमल पेरा होना चाहिए कि बाद वक़्त मुबल्लिगीन के नाम पर इज्तिमा रख दिया जाता है, लोग जमा हो जाते हैं इफ्तार में या किसी और मौके पर भी, तो अब वो ना जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाइल पैदा हो, दावत इस्लामी से भी लोग बज़न हो सकते हैं। तो ये बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती है। बाजों की क्या आदत होती है, जाएंगे जरूर, 1 घंटा आधा घंटा लेट जाते हैं। ये बहुत, ये भी इतना बदजन करने वाला अंदाज होता है कि पूछो मत। जो टाइम ही वो दे, अब टाइम दिया 10 बजे का और पहुंचना 10:30 बजे, तो 10 का टाइम ही ना दे, 10:30 कर दे दे, 11 का दे दे। जिस टाइम पर पहुंचना है बंदा उसका वो टाइम उसको दे दे, ताकि मतलब ये खराबी पैदा ना हो। इसमें एक और बाबा कमजोरी की तरफ है तवज्जो दिलाऊं, टाइम 10 का दिया है, 9:45 बजे मैसेज जाएगा कि मैं 10:30 तक पहुंचूंगा, फिर 10:15 बजे मैसेज आएगा कि यार 11 बज जाएंगे, अब जरा संभाल लेना। तो ये यूं ये संभाला नहीं जा रहा होता, ये समझे कि मामला जो है ना वो गड़बड़ हो रही होती है। और सामने जो जिसको लोग देख रहे होते हैं ना, जो फेस पर होता है मेहमानों के या जमा होने वालों के, वो तो ठीक ठाक आजमाइश में होता है। लिहाजा बहुत खूबसूरत बात फरमाया मेरे सुन्नत ने कि जो वक्त दें, अगर आपने उतने वक्त पर ही जाना आपको पता है तो भी वही वक्त दें, और वक्त पर अल्लाह हम सबको पहुंचने की सादत अता फरमाए। इसमें मजहबी लोगों में ये खराबियां ज्यादा पाई जाती हैं, वो लेट जाएंगे। मुकर्रिर भी कई ऐसे होंगे जो शायद लेट जाते होंगे। नात ख्वान, ये भी जो बड़े नात ख्वान जिनके अच्छी खासी डिमांड होती है, वो भी लेट जाएगा। मुबल्लिग जो जोरदार मुबल्लिग होगा लेट जाएगा। जो बेचारा आम जिसको कोई पूछता नहीं होगा वो नात ख्वान शायद पहले जाके लाइन में बैठ जाएगा, या मुबल्लिग है वो भी पहले जाके बैठ जाएगा। लेकिन जो जिसका भाव होगा ना, वो थोड़ा अलकाब होंगे जिसके, वो तो जब पब्लिक थोड़ी जम जाएगी, समझे, तो फिर जाएगा। नात ख्वान भी उस वक्त जब पब्लिक जम जाएगी पूरा पिक पर, वो फिर वो पहुंचेगा। ये जनरल बात करता हूं, हर नात ख्वान ऐसा करता हो ये जरूरी नहीं, हर मुकर्रिर ऐसा करता हो ये जरूरी नहीं है, मगर दुनिया देखी भाली है। इसमें मुंतजिमीन को की तरफ से बाज़ औक़ात ये होता है, ये भी एक मुशाहिदे और तजर्बात की बात बयान कर रहा हूँ, हमारे साथ भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उधर थोड़ी देर के बाद आइएगा, और वो मुंतजिमीन जो है ना, जो रखते हैं इज्तिमा या जो तैयारी करवाते हैं, वो आपको लेट करवा रहे होते हैं कि अभी पब्लिक नहीं आई है, थोड़ा और बनने दो, थोड़ा पकने दो। तो आप उनकी बातों में आकर आधे घंटे के बाद आते हैं, मगर उस मुंतजिम ने कभी भी माइक पर ये नहीं बताना होता कि ये मेरी वजह से लेट आए। लिहाजा हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहुंच जाते हैं, ये बयान भाई आपको आधे घंटे के बाद शुरू करवाना है ना, हमको मंच पर आकर बैठ जाने तो हम नाते सुनेंगे, कोई नेकी की दावत सुन लेंगे, सामने वाले को ये तो लगे कि भाई इसने जो टाइम दिया था टाइम पर आ गया है। आपको थोड़ी कोई लोग जानेंगे, लोग तो हमारे बारे में बातें करेंगे। तो बातों का मुंतजिमीन के या जिसने इज्तिमा रखा है उसे कहने पर भी ताखिर होने से डैमेज वही शख्सियत हो रही होती है जिसके लिए लोग जमा हुए होते हैं, यानी जिसको सुनने के लिए। पहले नहीं इज्तिमात में मुझे जब एहसास हो गया कि लेट नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहुंचना शुरू कर दिया। अब वो पब्लिक तो होती नहीं थी, तो वही इस्लामी भाई जो इंतजाम करते होते वो मुझे रिक्वेस्ट करते हुए, नहीं आप इसके घर पे ठहर जाए, नहीं आप अभी तो बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहा बच्चे खेल रहे हो, ये भी ना खेल रहे हो, मैं दरो दीवार को सुनाऊंगा। मैंने इतने बजे का ऐलान हुआ है कि बयान होगा, तो मैंने बयान शुरू कर देना, कोई हो या ना हो। मैंने बयान शुरू कर दिया, करने शुरू कर दिए, पब्लिक खिरामा आए, फिर जम गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जल्दी आने लगे। लेकिन अब वो दौर था, अब तो 9:30 बजे का ऐलान होता है कि मदनी मुज़ाकरा होता है,
शुरू होगा, मैं लेट ही आता हूं। तो मदनी मुज़ाकरा शुरू हो जाता है ना, उसकी कार्रवाई, तिलावत, नात, ये वो। तो मेरी कुछ मजबूरियां, अब वो मेरी फिजिकली ऐसी मजबूरियां होती कि बाद सूरतों में टाइम की पाबंदी हो नहीं सकती। अब आज भी लेट आया मैं, अब ऐसी मजबूरी थी। अब मैं क्या बताऊं, मेरा कितना खून जलता है यार, मैं लेट हो जाता हूं। अब मैंने असर पढ़ ली थी, अब मुझे भाग के आना चाहिए ऊपर, क्योंकि मैं यूं आवाम में असर पढ़ नहीं सकता सिक्योरिटी की वजह से। असर पढ़ ली थी और यहां तो अभी जमात जारी थी, मैं फारिग हो गया था, लेकिन मैंने आपको कोई अपना उज़्र बताया था, वो वही उज़्र मुझे दरपेश हुआ, तो मैं लेट हो गया। हाँ, आप तो समझ गए होंगे। मेरा दिल अंदर से जैसे यूं समझो रो रहा था कि यार मैं बहुत लेट हो गया, तो करूं क्या। अब लोगों को ये बदगुमानियां होती है यार, ये नवाब साहब है अभी बोलता है, दूसरे मुकर्रिरों को तो यूं यूं बोलता है, और खुद तो आता नहीं है टाइम पर। क्या करूं यार, यानी मेरे को तो ना कभी दावत इस्लामी ने रुपया दिया है ना आइंदा लेने की कोई नीयत है। मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा मेरा कोई सिलसिला नहीं है। मदनी चैनल से कभी मैंने पैसा नहीं लिया। मैं मदनी चैनल की चाय भी नहीं पीता हूँ, आती है चाय, मैं नहीं पीता हूँ, मैं अपनी चाय हमारी तरकीब की पीता हूँ कि कहीं इसका अजर ना हो जाए यार ये चाय। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इतना दावत इस्लामी के पैसों से अपनी ज़ात पर इस्तेमाल कर जहाँ जहाँ मुमकिन होता है बचता हूँ। अब ये हिफाजती उमूर ये वो दावत इस्लामी ही खर्चा करती है, और अब ये खुशफहमी या जो भी होगा दावत इस्लामी को मेरी ज़रूरत है, मुझे बचा के रखा है ना, जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो रोड पे धक्का मार देंगे। हिफाजत तो अल्लाह ही कर रहा है, तो अब ये ज़रा मैं ये सारा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कि मैं इतने गार्ड भी रख लूँ, इतनी गाड़ियाँ रख लूँ। मेरे पास मेरी अपनी ज़ाती तो इन मान होकर के अपनी खून पसीने की तो साइकिल भी नहीं है। तो अल्लाह ताला बेहतर फरमाया, मैंने चलो ये आज अच्छा हुआ इस बहाने वजात हुई। तो अगर कोई लेट आता भी है, बुखारी रहे, नात ख्वाह नहीं हो, तो वहां भी उसने जन का जाम पी लिया जाए कि शायद बेचारों का कोई मजबूरी होगी, और ऐसा भी होता होगा कि मजबूरी हो जाती होगी और लेट आ जाते होंगे। ये भी होता होगा, कभी ट्रैफिक जाम होती है, ट्रैफिक जाम हो तो ये भी पता होता है ट्रैफिक जाम होगी, आदमी जल्दी निकले। जब फ्लाइट होती है ना तो किसी की ट्रैफिक जाम फ्लाइट उसकी मिस नहीं करवाती, और 2 घंटे पहले बुलाया तो 3 घंटे पहले निकलेगा, यार रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगी, हेवी ट्रैफिक है, यूं है वो है, ये जल्दी निकल जाएगा, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम दीन के कामों में जो है ना यार वाकई सुस्तियां कर जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अल्लाह करीम हमें वक्त की पाबंदी अता फरमाए, और हुस्ने जन भी अल्लाह अता फरमाए कि अगर कोई इस तरह वक्त पर नहीं भी पहुंच पा रहा तो उसकी मजबूरी होगी और परेशानी होगी। दुआ।